14ویں پارے کی تلاوت سماعت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے قرآن کی تعلیم حاصل نہ کی تو فطری کمزوری کی بنیاد پر شیطان تمہیں گمراہ کر دے گا اور قیامت کے دن تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو قرآن کی تعلیم کی وجہ سے انسان فطری مضبوطی حاصل کر لیتا ہے، فطری طور پہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر تعلیم حاصل نہ کی تو فطری کمزوری کی بنیاد پہ شیطان گمراہ کر دے گا اور ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے بعد کفار کے ایک اشکال اور اس کے جواب کو بیان کیا ہے۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ کیسا کلام الہی ہے جو انسان کی زبان پہ جاری ہوتا ہے؟ اللہ کا کلام اور انسان کی زبان پہ جاری ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں انہیں جواب دیا۔ فرمایا جیسے کہ کھجور اور انگور کے خشک لکڑیوں پر اللہ لذیذ قسم کے میوے پیدا کر دیتا ہے اور بھینس کے اندر سے خون اور گوبر کے درمیان میں سے صاف و شفاف صحت مند سفید دودھ نکال سکتا ہے، مکھی سے شہد پیدا کر سکتا ہے، یا اسی طرح دیکھا جائے تو ایک کیڑے سے ریشم پیدا کر دیتا ہے، تو وہ ذات اپنا کلام اپنے بندے کے زبان پہ بھی جاری کروا سکتا ہے۔ یعنی خوبصورت مثالیں دیکھ کے سمجھایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے باوجود وہ اعراض کرتے رہے تو اللہ نے پھر تذکیر بایام اللہ کے حوالے سے بتلایا۔ تذکیر بایام اللہ پچھلے ایام، پچھلی قوموں کے حالات کو ذکر کر کے اس کا ذکر کرنا یا اس کی بنیاد پہ نصیحت کرنا۔ تو تذکیر بایام اللہ کی ضمن میں اللہ نے پھر لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعے کو بیان کیا ہے کہ وہ بھی انکار کرتے تھے، آخر ان کا نتیجہ کیا نکلا۔ لوط علیہ السلام یہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اکثر ہجرت کے سفر میں آپ ساتھ ہی رہتے تھے، تقریباً آپ کی پرورش حضرت ابراہیم ہی نہیں کی تھی۔ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے اس علاقے میں، پھر اس علاقے میں، پھر علاقے میں، حضرت لوط علیہ السلام ساتھ ہوتے۔ مصر میں تھے، بکریوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام تو آپ نے ارادہ کیا کہ فلسطین کا رخ کرتے ہیں۔ یہ فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں انبیاء رہے ہیں، وہاں سبزہ تھا، میدان تھا۔ تو آپ نے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اردن کی طرف جاؤ۔ اردن کی طرف جو بستیاں ہیں، جس میں ایک بڑی بستی صدوم تھی، صدوم یہ بڑی بستی تھی، آپ وہاں جا کے اللہ کی توحید کی دعوت دو، میں فلسطین کے علاقے کی طرف جاتا ہوں۔ اس ترتیب سے پھر ہجرت کر لی۔ جب لوط علیہ السلام صدوم کے علاقے میں پہنچے، بڑی بستی یہی تھی، ساتھ دو چار بستیاں اور بھی تھیں، تو قوم بالکل گمراہی کا شکار تھی، بالکل گمراہی کا شکار، اور بہت ساری برائیاں، تقریباً سب برائیاں ان میں جمع تھیں۔ لوط علیہ السلام آپ کو نصیحت کرتے، سمجھاتے، حتیٰ کہ ایسا عمل جو پہلے کسی قوم میں نہیں تھا وہ قوم لوط میں پایا جاتا تھا کہ وہ لڑکوں سے اختلاط اختیار کرتے تھے۔ تو آپ سمجھاتے رہے۔ اور دوسرے ہے کہ اگر کوئی مال لے کے آتا نا بیچنے کے لیے تاجر، تو اسے تھوڑا تھوڑا مال چیک کرنے کے لیے گھر لے جاتے، واپس نہیں دیتے تھے۔ اس قسم کے معاملات بہت زیادہ بگڑے ہوئے تھے۔ آپ سمجھاتے رہے، آخرکار قوم نے کہا یہ کوئی زیادہ ہی بزرگ بنتا ہے، ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں، اس کو بستی سے نکال دو۔ صبح شام یہ سارا مسئلہ چل رہا ہے، یہ زیادہ ہی جیسے آج کل ہم کہتے ہیں یہ کوئی زیادہ ہی بزرگی دکھاتا ہے، بزرگ بنتا ہے، اس کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ ہمارے ساتھ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ خیر مخالفت کے سلسلہ رہا، ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں، یہاں تک کہہ دیا کہ لوط ہمیں اب نصیحت نہ کر، جس عذاب کی تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے تو عذاب لے آ۔ بالکل سٹریٹ بات کر دی، ہمیں مزید نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس عذاب سے ڈراتا رہتا ہے نا، اگر تو سچا ہے تو عذاب لے آ۔
اللہ کی شان. ادھر یہ معاملہ چل رہا تھا, ادھر ابراہیم علیہ السلام جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ 2 بندے کھڑے ہیں, ینگ نوجوان لڑکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مزاج تھا مہمان نوازی کا, کیونکہ مسافر ہوں گے, ساتھ گھر لے گئے, بکری ذبح کی, گوشت بنوایا, کھانا سامنے رکھا. انہیں کہا کھانا کھا, وہ کھانا نہیں کھاتے, ہم تو نہیں کھاتے. حضرت ابراہیم گھبرا گئے, یہ جو کھانا نہیں کھا رہے کہیں دشمن نہ ہو, کیونکہ اس دور میں یہ صورتحال جو دشمن ہوتا تھا وہ کسی اوپر جس کے ساتھ دشمنی تھی اس کا کھانا نہیں کھاتا تھا, یہ دشمن نہ ہو کہیں. انہوں نے بھانپ لیا ابراہیم علیہ السلام کی پریشانی چہرے سے. انہوں نے کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ پریشان نہ ہونا, دشمن نہیں ہیں, ہم فرشتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے لیے بھیجے گئے. جب یہ سنے تو حضرت ابراہیم پھر پریشان ہو گئے. لوط علیہ السلام تو آپ کے بھتیجے تھے. آپ نے کہا وہاں تو میرے بھتیجے لوط علیہ السلام ہیں, ان کے اہل خانہ ہیں. انہوں نے کہا ہاں ہمیں معلوم ہے, انہیں بچا لیں گے, قوم ہلاک ہو جائے گی. وہاں سے چل پڑے. حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے. اب جب گھر آئے تو لوط علیہ السلام پریشان, وہ بھی ایسے 3 نوجوان خوبصورت لڑکوں کی صورت میں تھے یہ فرشتے. حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ کیا بنے, میں اپنے اس مہمانوں کی حفاظت کیسے کروں گا, قوم کی صورتحال آپ جانتے تھے. اتنے میں قوم کو پتہ چل گیا کہ وہ 3 لڑکے ہیں اور لوط علیہ السلام کے گھر آئے. قوم پہنچ گئی, دروازے پہ دستک دے رہی ہے, وٹے مار رہی ہے, آوازیں دے رہی ہے. نہیں کھلا دروازہ, توڑ دیا, اندر داخل ہو گئے. حتیٰ کہ لوط علیہ السلام نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی, انہیں زخمی کر دیا اور ان گوئے کے اس مہمانوں تک پہنچنے کی کوشش کی. جیسے ہاتھ ڈالنے لگے نابینا ہو گئے. نابینا ہو گئے تو پھر چیخنے چلانے لگے. لوط علیہ السلام سے کہنے لگے مہربانی کرو, ہم پھر نہیں کریں گے. آپ نے پھر دعا مانگی, بینائی لوٹائی. پھر شیطان نے ورغلایا, پھر ہاتھ بڑھانے لگے تو پھر ان کے جسم شل ہو گئے. اور جسم شل ہو گئے تو پھر بے قرار پریشان. خیر پھر لوط علیہ السلام نے دعا کی, یہ رونا دھونا کرا, توبہ کرنے لگے, بظاہر ٹھیک ہو گئے. تو وہاں سے بھاگ گئے. بھاگ کے کہنے لگے کہ لگتا ہے لوط علیہ السلام کے گھر میں بڑے مضبوط قسم کے جادوگر آئے ہوئے ہیں. اچھا یہ نکلے گئے, شام کو گھر چلے گئے, سونے لگے. ادھر عذاب متعین ہو چکا تھا. جیسے ہی صبح ہوئی, فرشتوں نے بستی کے نیچے سے پر ڈالے. اللہ نے قوت دی ہے فرشتوں کو اپنی. اس بستی کو اٹھایا, اٹھا کے اور اوپر لے جا کے پھر الٹا کر کے اوندا منہ پھینک دیا. اس علاقے میں جو سمندر ہے نا وہ بحر میت کہلاتا ہے آج بھی کتابوں میں. بحر لوط, بحر میت اسے کہتے ہیں. یہی بستیاں تھیں 3-4 سمود کی, سدوم کی بستی, اس کے ساتھ لگتی بستیاں تھیں جن کو اوپر اٹھا کے سمندر سے اوپر اٹھا کے الٹا کر کے پھینکا گیا تھا. یہ تقریباً گوئے کہ کئی میٹر سمندر سے نیچے دھس گئی تھیں. سمندر جو نیچے تھا وہ اس کے اوپر آ گیا تھا, تو انہیں اس طرح الٹا کر کے پھینکا اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہو گئی. اس طرح اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا. کہتے 7 پتھروں کی بارش بھی ہوئی, ہر ایک پتھر پر ایک کا نام تھا, جس میں لگتا وہی ختم. فرشتوں نے کہا تھا لوط علیہ السلام سے, انہیں پہلے کہہ دیا تھا شام کو کہ آپ اہل خانوں کو لے کے نکل جاؤ. وہ اہل خانوں کو لے کے وہاں سے نکل گئے. 7 والی بستی میں گئے, وہاں سے پہاڑی پہ چلے گئے, وہاں آباد ہو گئے. آپ کی بیوی ایک روایت کے مطابق وہ 7 نہیں گئے, وہ واپس لوٹ آئی. فرشتوں نے کہا جو واپس آئے گئے واپس دیکھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. وہ ہلاک ہو گئی. بعض لکھتے ہیں کہ 7 جا رہی تھی, اس نے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی رہی, پتھر آئے اس کے سر پہ لگا, وہیں ہلاک ہو گئی. تو اوندھا پٹخ کے مارا گیا اور پتھر برسائے گئے. جو کوئی اگر اس بستی سے ہو کے کہیں ادھر ادھر گیا ہوا تھا تو جس نام کا پتھر تھا وہ وہیں جا کے اسے لگتا وہی ختم ہو جاتا. یعنی پوری قوم کی نسل اللہ نے ختم کر دی. تو اللہ نے لوط علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا. تو آج بھی وہ بحر میت کے نام سے وہ سمندر یاد کیا جاتا ہے, جہاں یہ بستیاں جو ہیں اس طرح پٹخ کے ڈالی گئی تھی کہ سمندر اوپر آ گئے تھے, نیچے دھس گئی تھی. تو یہ عذاب کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے انکار کیا تھا ان کے ساتھ یہ ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو بتا رہے ہیں, پچھلی امتوں کے عذاب کا تذکرہ کر کر کے انہیں بتایا جا رہا ہے. تو بہرحال قرآن کے ساتھ اگر ہم اور آپ قرآن کی تعلیم حاصل کر لیں گے, اس کے حلال حرام کو جانیں گے, چل پڑھنا تو آتا ہے لیکن اصل میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کی مختصر سی تفسیر کو جانیں تاکہ اللہ کا پیغام کیا ہے. جب قرآن کی تعلیم حاصل کر لیں گے تو یقیناً فطری طور پہ مضبوط ہو جائیں گے, شیطان ہمیں نہیں بہکا سکے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی تعلیم نصیب فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ سننے سنانے کو قبول فرما, کمی کوتاہی کو معاف فرما.
یا اللہ قرآن مجید اور رمضان کے روزے کی شفاعت عطا فرما، رمضان کی برکات نصیب فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے محمد عثمان صاحب ان کے پھپھو غالباً عزیز ہیں، چنوں میں فوت ہوئے ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ ہمارے حاجی صاحب ہیں، حاجی غلام مصطفیٰ صاحب، غلام نبی صاحب کے بڑے بھائی، وہ کافی بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دے، اللہ ان کی بیماری کو صحت پہ تبدیل فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔